کشمیر کاز کو حل کرنے کے لیے ماضی میں بہت فارمولے پیش کیے گئے ہیں مگر بھارت کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہمیں مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہوگا۔ صدر ریاست آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ آزاد کشمیر میں رواں مالی سال کے دوران 33 ملین پودے لگانے کا ہدف ہے۔ 60 ملین پودے مقامی نرسریوں میں اگائے جا رہے ہیں جبکہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے 20% پودے کمیونٹی نرسریوں کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ وزیر جنگلات اکمل سرگالہ۔ سردار تنویر الیاس نے نیلم ویلی دورے کے دوران سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اعلانات کیے ہیں۔ نیلم ویلی میں غیر قانونی تعمیرات پر پابندی لگا دی۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری سردار محمد قاضی اسرائیل کی پریس کانفرنس۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر مدت شہزاد، ڈی جی اطلاعات راجہ اظہر اقبال اور ڈائریکٹر آئی ٹی ایک روزہ دورے پر لیپا ویلی پہنچ گئے۔ دورے کے دوران دربار عالیہ تریڑا شریف پر حاضری دی اور فاتح خوانی بھی کی۔ جناب پبلک ہائی اسکول کیسر کوٹ لیپا کے زیر اہتمام منعقد تقسیم انعامات اور پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی بریگیڈیئر کمانڈر تھے۔ طلبہ کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ وادی نیلم محکمہ جنگلات کیرن رینج میں تعینات فارسٹ آفیسر فارسٹ گارڈز کا احتجاج 5ویں روز میں داخل۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے یہ احتجاج جاری رہے گا۔ دارالحکومت مظفرآباد میں واقع آکسفورڈ اسکول سسٹم میں ٹیم ورک فار نیڈی پیپل کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور ان کی علامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ السلام علیکم، دمیل نیوز کے ساتھ میں ہوں نیب عباسی اور میں ہوں حماد خورشید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے دمیل نیوز یوٹیوب چینل۔ کشمیر کاز کو حل کرنے کے لیے ماضی میں بہت فارمولے پیش کیے گئے ہیں مگر بھارت کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہمیں مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہوگا۔ صدر ریاست آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ کشمیر کاز کے حل کے لیے ماضی میں بہت سے فارمولے پیش کیے گئے مگر بھارت کسی فارمولے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب ہمیں مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہوگا۔ بھارت جس زبان کو سمجھتا ہے اسی زبان میں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ بھارت نے جب ایگریکلچر کے قوانین بنائے تو بھارت کے کسانوں نے اس کے خلاف تاریخی احتجاج کیا جس کے سامنے بھارتی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اسے ایگریکلچر قوانین تبدیل کرنا پڑا۔ اگر ہم بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام پر کیے گئے مظالم کو بین الاقوامی سطح پر جارحانہ انداز میں بے نقاب کریں تو بھارت ایک دن 5 اگست 2019 کی کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے والے اقدامات واپس لینے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ میں نے صدر ریاست کا حلف اٹھاتے ہی کہا تھا، میں آزادی کے بیس کیمپ کا صدر ہوں، میری پہلی اور آخری ترجیح کشمیر کاز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ میں نے کشمیر کاز کو جارحانہ انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ ستمبر میں امریکہ اور اکتوبر میں برطانیہ، ہالینڈ، برسلز اور فرانس کا دورہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ جب بھی پاکستان اور بھارت کے کشمیر ایشوز پر مذاکرات ہوں، کشمیریوں کو بھی ان مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں رواں مالی سال کے دوران 33 ملین پودے لگانے کا ہدف ہے۔ 60 ملین پودے مقامی نرسریوں میں اگائے جا رہے ہیں جبکہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے 20% پودے کمیونٹی نرسریوں کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ وزیر جنگلات اکمل سرگالہ۔ وزیر جنگلات وائلڈ لائف اور فشریز محمد اکمل سرگالہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں رواں مالی سال کے دوران 33 ملین پودے لگانے کا ہدف ہے۔ 60 ملین نرسریوں میں اگائے جائیں گے جبکہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے 20% پودے کمیونٹی نرسریوں کے ذریعے تیار کیے جائیں گے۔ محکمہ کے افسران اور عملہ مقامی کمیونٹی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے۔ منصوبہ
TBTTP آزاد خطے کی تقدیر بدل دے گی. ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز محکمہ جنگلات تجدید ڈویژن جہلم ویلی کے زیر انتظام منصوبہ TBTTP کے تحت قائم نرسریوں کے معائنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا. محترم جنگلات تجدید جہلم ویلی امتیاز احمد اوان نے وزیر حکومت کو منصوبے کے قائم کردہ نرسریوں اور شجرکاری کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. ناظم اعلیٰ جنگلات ترقیات سید گل حسن شاہ انچارج ناظم تجدید جنگلات محمد شہباز خان محترم جنگلات تجدید ہڈیاں والا سید مظہر حسین نقوی نے بھی اس موقع پر شرکت کی. اس موقع پر وزیر حکومت اکمل سرگالہ نے حکومت پاکستان اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ملک کو سرسبز بنانے اور کلائمیٹ چینج اور ماحول کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے اور مقامی کمیونٹی کے زیادہ سے زیادہ اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. بعد ازاں وزیر جنگلات وائلڈ لائف فشریز محمد اکمل سرگالہ تجدید ڈویژن جہلم ویلی کے تحت نرسریز کا معائنہ کرنے کے بعد تجدید ڈویژن ہٹیاں بالا سیٹ سینٹر گڑھی دوبٹہ کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. سردار تنویر الیاس نے نیلم ویلی دورے کے دوران سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اعلانات کیے ہیں. نیلم ویلی میں غیر قانونی تعمیرات پر پابندی لگا دی. وادی نیلم کی مین شاہراہ کو NHA کے سپرد کر دیا. سینئر وزیر نے نیلم ویلی میں کامیاب پاور شو کیا. ڈپٹی جنرل سیکرٹری سردار محمد قاضی اسرائیل کی پریس کانفرنس. اظہر صادق صاحب اور وزیر IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو محمد اقبال صاحب ہیں، یہ دونوں ہمارے دوست جو ہے وہ میرے ساتھ تھے. 2 دن تک ہم ساتھ رہے. نیلم ویلی کی تمام سڑکوں کا معائنہ کیا گیا. نیلم ویلی کے تمام پل جتنے ترقیاتی کام ہیں ان کو بڑی تفصیل سے پورے عملے کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور انہوں نے موقع پر بھی احکامات جاری کیے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ میں نے ان سے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ وادی گریز، وادی سرگن اور وادی شونڈر، یہ 3 ہماری جو سب ویلیز ہیں، ان کو سردیوں میں کنیکٹ رکھنے کے لیے اور ہر صورت میں اقدامات کیے جائیں، جس کی انہوں نے مجھے تو یقین دہانی کروائی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کل سردار صاحب نے بھی یہی بات بولی ہے. تو اب تعمیر و ترقی کا اور انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے پورے آزاد کشمیر میں بھی اور بالخصوص وادی نیلم میں. تو وادی نیلم کے لوگ بالخصوص میں آج آپ دوستوں کے توسط سے وادی نیلم کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان تمام ورکرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے رات دن محنت کر کے اس سخت موسم میں بھی بھرپور استقبال کیا اور ہر جگہ پر پہنچے اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا. اور میں اس تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جنہوں نے وہاں پہ بہت کوریج کی، یہاں پہ ہماری حوصلہ افزائی جاری رکھی، پازیٹیو اور مثبت میسج کو، پیغام کو آگے بڑھایا. میں سب دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور کارکنان جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے تمام پروگرامات کو کامیاب کرنے کے حوالے سے رات دن محنت کی اور اس کا رزلٹ آپ کو نظر آیا کہ دونوں بڑے تاریخ ساز قسم کے جلسے بھی ہوئے دونوں مقامات پر. ایک کالج گراؤنڈ اپنے شاردا میں اور دوسرا جو ہے وہ عیدگاہ 8 مقام میں. یہ 2 پروگرامات بھی ہوئے اللہ کے فضل سے. باقی جو چھوٹے موٹے بہت سارے استقبالیہ پروگرام اور جگہ جگہ یہ منعقد ہوتے رہی، ریلیاں اور میٹنگز بھی. لیکن سردار صاحب نے وادی نیلم کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے انتخاب وادی نیلم کا کیا اور شروعات وہاں سے ہوئی. اور انہوں نے بتایا کہ نیلم ویلی کو انشاءاللہ انہوں نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہاں جو قلعہ ہے اور جو شاردا کی یونیورسٹی اور جو ان کے آثار ہیں، آثار قدیمہ، ان کا بھی وزٹ بھی کیا. اور انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ انشاءاللہ ہم ان کو پریزرو کرنے کے حوالے سے اور ٹورزم کے پروموشن کے حوالے سے یہاں پہ ضرور کام کریں گے. سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر مدت شہزاد، DG اطلاعات راجہ اظہر اقبال اور ڈائریکٹر IT ایک روزہ دورے پر لیپا ویلی پہنچ گئے. دورے کے دوران دربار عالیہ تریڑا شریف پر حاضری دی اور فاتح خوانی بھی کی. سیکرٹری اطلاعات اور DG اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے صحافیوں سے ملاقات کی اور مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی بھی کروائی. سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر مدت شہزاد DG اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے وادی لیپا ایک روزہ دورے کے دوران دربار عالیہ تریڑا شریف پر دعا کی اور وادی لیپا میں IT آفس کا دورہ کیا اور پریس کلب کرناک کے ممبران سے خصوصی ملاقات کی اور مسائل پر بات چیت کی. صحافی برادری سے خصوصی ملاقات کے دوران سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر مدت شہزاد کا کہنا تھا کہ پریس کلب لیپا اور لیپا کرناک کے صحافی برادری کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں. اس موقع پر مدت شہزاد نے کہا کہ آج آپ سے پہلی باضابطہ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں. پریس کلب لیپا کرناک کی تعمیر اور جملہ مسائل جلد
حل کریں گے۔ لیپا کرنا کے مسائل حکام والا تک پہنچاتے رہیں گے۔ صافی برادری کا کردار لائق تحسین ہے۔ مشکل حالات میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تحصیل انتظامیہ کو پریس کلب کی جگہ کے حوالے سے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ جلد از جلد ہوم ورک مکمل کر کے پریس کلب کے لیے جگہ الاٹ کرنے میں کام کو مکمل کریں۔ اس موقع پر ڈی جی اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے کہا کہ جلد پریس کلب لیپا کی مکانیت اور فلور پریس کلب لیپا کرنا کے لیے فرنیچر مہیا کریں گے۔ پریس کلب کی تعمیر کا کام وادی لیپا سے شروع کریں گے اور پریس کلب ممبران عوام کے مسائل پہنچانے میں اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر کے ہمراہ ڈی جی اطلاعات راجہ اظہر اقبال، ڈائریکٹر آئی ٹی انفارمیشن آفیسر سہیل مغل اور دیگر اسٹاف بھی موجود تھے۔ جناب پبلک ہائی اسکول کیسر کوٹ لیپا کے زیر اہتمام منعقد تقسیم انعامات اور پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی بریگیڈیئر کمانڈر تھے۔ طلبہ کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے وادی لیپا کے جناب پبلک ہائی اسکول کیسر کوٹ میں تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی، جس میں پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کیا گیا۔ تقریب میں بریگیڈیئر کمانڈر علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ طلبہ کی بڑی تعداد نے تقریری مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا۔ بریگیڈیئر علی نے طلبہ میں نقد انعامات کا اعلان بھی کیا۔ ادارے میں کمپیوٹر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کمپیوٹر لیب کا بھی اعلان کیا گیا۔ طلبہ و طالبات نے رنگا رنگ پروگرام کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ عبدالصبور، وادی لیپا، آزاد کشمیر۔ وادی نیلم محکمہ جنگلات کیرن رینج میں تعینات فارسٹ آفیسر فارسٹ گارڈز کا احتجاج 5ویں روز میں داخل۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے یہ احتجاج جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات ملک وقار کی اس رپورٹ میں۔ میں گزارش کروں جی، ہم 5 روز سے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے قلم چھوڑ ہڑتال سب عملہ نے کی ہوئی ہے۔ کیرن رینج بلکہ کیرن ڈوین سے ہیں ہم سب۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ آئے روز ہمارے جنگلوں میں کمیشن مظفر آباد سے آتے ہیں، تو ادھر ہمارا سرکل بھی ہے۔ سرکل ہونے کے باوجود بھی چھاپہ مار پارٹی مظفر آباد سے آتی ہے، جبکہ ہمارے سرکل کی الگ سے چھاپہ مار پارٹی یہاں سے رینج افسر جواد مجتبیٰ صاحب کے بنی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بے شک ہمارے جنگلوں کو چیک کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ چیک نہ کریں، لیکن یہاں ہمارے جو سرکل میں کنزرٹر صاحب بیٹھے ہیں ان پہ اعتماد کریں۔ مظفر آباد سے یہاں بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہاں پہ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، علیحدہ سے ہماری چھاپہ مار پارٹی تشکیل دی ہوئی ہے، تو مظفر آباد سے آئے ہوئے لوگ ہمارے جنگلوں کی نوعیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے کھاتے میں پرانی منڈیاں، عرصہ 5 سال کی منڈیاں بھی ہمارے کھاتے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے سرکل پہ ڈیپینڈ کیا جائے۔ ہماری جو چھاپہ مار پارٹی یہاں بنی ہوئی ہے اس کو اختیار دیے جائے، ہم ساتھ رہ کے انکوائری کرائیں گے اپنی جنگلوں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ چیک نہ کریں، لیکن یہ سرکل کس لیے بنایا ہے؟ اگر ہمارا علیحدہ سے سرکل ہے تو مظفر آباد سے کیوں بھیجتے ہیں ہمارے اوپر چھاپہ مار پارٹی؟ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سی ایف ناظم جنگلات نیلم سرکل کی سیورنٹی کو اور ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ڈی ایف او بطم جنگلات کیرن ڈوین کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، رینج آفیسران کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، فارسٹ گارڈ فارسٹ ان کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم پر اعتماد نہیں ہے کہ ہم صحیح ڈیوٹیاں فرائض سر انجام نہیں دے رہے، ہمیں یہاں سے مظفر آباد، جہلم ویلی، مظفر آباد ڈوین میں جہاں بھی میرپور، جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگائے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں سے اس عملہ کو یہاں بھیجا جائے، وہ یہاں دارالحکومت مظفر آباد میں واقع آکسفورڈ اسکول سسٹم میں ٹیم ورک فار نیڈی پیپل کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور ان کی علامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مظفر آباد آکسفورڈ اسکول سسٹم میں ٹیم ورک فار نیڈی پیپل کے زیر اہتمام ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کو موذی امراض کے بچاؤ اور ان کی علامات کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جس میں نمونیا، ڈینگی اور کرونا وائرس جیسے مرض کی علامات اور ان سے بچاؤ کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے ہیں ٹیم فار نیڈی پیپل، اس میں ہم لوگ 15 سے 20 بندے ہیں
तो आज हम लोगों ने एक नीचे प्लेट में स्कूल है उसमें रखा हुआ था, हमने एक एक्टिविटीज़ रखी हुई थी इसके मुतल्लिका। इसमें हम बता रहे थे निमोनिया क्या चीज़ है। मैं टीम वर्क फॉर नीडी पीपल का हिस्सा हूँ अभी, और रिसेंटली हमने एक्टिविटी की है वो की है ऑक्सफोर्ड स्कूल। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के टीचर्स और तलबा ने टीम वर्क फॉर नीडी पीपल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा मैं किया। ऑक्सफोर्ड स्कूल की टीचर हूँ और यहाँ पे जो टीम आई है एंटीबायोटिक्स के हवाले से बताने की, तो ये बहुत अच्छी टीम है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान मुश्ताक, आई स्टडी इन ऑक्सफोर्ड। आज हमारे स्कूल में एक टीम आई, टीम वर्क फॉर नीडी पीपल। उन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया, कोसी डिजीज़ के बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे स्कूल में एंटीबायोटिक वाली टीम आई, उन्हें हमें एंटीबायोटिक के बारे में बताया, उन्हें हमें हेपेटाइटिस। वर्कशॉप के इख्तिताम पर टीम वर्क फॉर नीडी पीपल के एहलकारान ने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स का शुक्रिया अदा किया और बच्चों में सैनिटाइजर भी तकसीम। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए दोमेल न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।